اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، وقال الله عز وجل وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، صدق الله العظيم۔ عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں جو خزانہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کا اور اس کی کامیابی کا ہمیں ملتا ہے، وہ کسی اور کی تعلیم میں، کسی اور کتاب میں، کسی اور کی باتوں میں نہیں مل سکتا۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا خود اللہ کا فرمانا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام، جسے ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، قرآن خود بھی وحی ہے اور حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، قرآن وحی متلو کہلاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث مبارکہ وحی غیر متلو کہلاتی ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ دونوں اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبودی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ انسان کو صرف یہ چاہیے کہ وہ ان خزانوں کو اپنائے، ان خزانوں کو لے اور اپنی زندگی کے اندر اپنا کر اپنی زندگی بھی کامیاب کرے اور قبر و حشر بھی کامیاب کرے۔ زندگی کے اندر نیک نامی اختیار کرنا ہے، عزت والی زندگی اگر پانا ہے تو یہ عزت والی زندگی بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چلنے میں ہے۔ بہرحال آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی 3 بہت ہی قیمتی نصیحتیں سناتا ہوں، نقل کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی اور تمام سننے والے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت، کامیابی اور کامرانی اور قبولیت اور مقبولیت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی آپ سے منقول ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ سب سے پہلی نصیحت ہے۔ یہاں ذرا غور کریں،
یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سے مخاطب ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، عام پبلک کے اندر ہو یا اکیلے ہو، گھر میں رہو، بازار میں رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی، پھر دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ کیسی عزت کے فیصلے فرماتے ہیں اور کیسی سربلندی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بہت ہی قیمتی دولت ہے، لازوال عظیم دولت ہے۔ جس کسی کو اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا میرے دوستو، یہ دولت مل گئی، سمجھو کہ وہ آدمی دنیا کے اندر بے فکری سے زندگی گزار سکتا ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کی جڑ اللہ کا ڈر ہے، ہر چیز کی بنیاد، ہر چیز کی جڑ اللہ کا جو ہے ڈر ہے۔ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، جسے تقویٰ کہتے ہیں، وہ تقویٰ پیدا ہو جائے، میرے دوستو پھر آدمی گناہ کرنے کے لیے ہمت نہیں کرتا۔ یہ تقویٰ اس کے اندر یعنی ہمارے اندر اللہ کا استحضار پیدا کرتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہر ایک بندے کے پیچھے اللہ تعالیٰ گھات لگائے ہوئے، جیسے شکاری شکار کے پیچھے گھات لگائے بیٹھتا ہے، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر سے کوئی بندہ اوجھل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لگنے والے CCTV کیمرے فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی آدمی جو ہے فیل نہیں ہو سکتا، اوجھل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو آج کے ماحول کے اندر صرف اتنا غور کر لیں، جہاں کوئی چار بندے موجود ہوں، ہمارے اندر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ چور ہے، چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، زانی ہے، زنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، جھوٹا ہے، چار کے سامنے علل اعلان جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بہرحال جیسا بڑا اور چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، چار بندوں کے سامنے کسی آدمی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے، زنا کرے، حرام کرے، کوئی بھی جو ہے جرم کا ارتکاب کرے۔ اب چار بندوں کے سامنے یا کیمروں کے سامنے کوئی آدمی کی کسی جرم کے ارتکاب سے بچتا ہے، کرتا نہیں، حالانکہ اس کی عادت ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، جہاں بیٹھتا ہے ہاتھ صاف کر دیتا ہے، چوری کی عادت ہے، بغیر چوری کے وہ اٹھتا نہیں، کہیں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، جہاں بیٹھتا ہے ہاتھ صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو معلوم ہو کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں لوگوں کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، کیمروں کی نگاہیں میری طرف پڑی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو بتاؤ، ایسا آدمی جس کی چوری کی عادت ہو، ایسے ماحول کے اندر چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ یہی کہے گا کیسے چوری کروں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیسے چوری کروں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، لوگوں کی آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کیمروں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کہاں ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ کو ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ یہ ایسی عظیم الشان عادت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی ڈر کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ رات میں تہجد کا نام نہیں ہے، ہاں یہ تقوی کا ایک جز ہے، لیکن اصل تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچ بچا کے زندگی گزارنا، گناہوں سے کنارہ کشی ہو کر کے زندگی گزارنا، یہ اصل تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں کو اور خود آپ کو اللہ سے ڈرنے یعنی تقوی اختیار کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ یہ حکم صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نہیں کہ تم ڈرو،
اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو. نہیں، جہاں سے لوگ پیدا ہوئے ہیں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے میرے دوستو، کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ آدمی گناہ کرے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ نام رات میں جاگنے کا نہیں ہے، تقویٰ نام دن میں روزہ رکھنے کا نہیں ہے، یعنی رات میں جاگنے کا، رات کے قیام کا یا دن کے صیام کا نام جو ہے تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ نام ہے اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچ جاؤ. جو حرام شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں سے بچ جاؤ. ایسے بچو جیسے تم گندگی سے بچا کرتے ہو، ایسے بچو جیسے تم آگ سے بچا کرتے ہو، ایسے بچو جس کسی کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہو تو تم ڈر کر کے بچتے ہو. بجلی کے کھمبے سے ڈرا کرتے ہو، بجلی کی تاروں سے ڈرا کرتے ہو. کوئی بجلی کی ننگی تار کو، وائر کو چھونے کی ہمت نہیں کرتا. اس سے لاکھ کہو کبھی بجلی نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، پھر بھی چھو کر کے دکھا، ہمت نہیں کرتا. کیا معلوم کب میں جو ہے ہاتھ لگاؤں اور بجلی آ جائے، کرنٹ آ جائے اور میں دنیا سے جو ہے چلا جاؤں، موت کا شکار ہو جاؤں. میرے دوستو، جتنا بجلی کی تار سے ہم ڈرتے ہیں اتنا اس سے بڑھ کر اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. جس آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی سمجھو یہی ولایت کی سیڑھیاں ہیں. آدمی گناہ سے بچتا ہے، ولایت کی سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو. رات میں اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے. جنگل بیابان ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ڈر پیدا کر لو. نوجوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت ہے. حضرات انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. بڑے سے بڑا ولی گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن بڑے سے بڑے ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ آدمی گناہ تو کرتا نہیں، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور آگے فرمایا وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جہاں کہیں تمہارے سے گناہ سرزد ہو جائے، جیسا کہ میں نے کہا انسان ہیں، بشر ہیں، بشریت کے تقاضے سے، انسانیت کے تقاضے سے، نفس و شیطان کے دھوکے اور جال میں پھنس کر ہم گناہ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی دوا بھی دے دی کہ جب کہیں گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو. جہاں کہیں گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی ویسے ہی اس کے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پاس گناہ پر گناہ کرنے کی عادت ہے، لیکن نیکیاں کرنے کی تو ہماری عادت رہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لی ہم نے تو بہت بڑا تیر مان لیا. رمضان کے 30 روزے نہیں بلکہ چند روزے رکھ لیے تو بہت بڑی ہماری مسلمانیت کا بہت بڑا جھنڈا ہم نے گاڑ لیا. یہ ہماری نیکیوں کا حال ہے. میرے دوستو بزرگوں، انسان سے گناہ ہوتا ہے. میرے نوجوانوں، آپ سے گناہ ہوتا ہے، ہمارے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو. یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن اور رات کے کناروں میں، رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو. پھر آگے فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اے اللہ کے نبی، شدت جذبات میں آ کر میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، دنیا کے اندر میں اس گناہ کو لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کی شان ہے۔ ہم گناہ کر کے چھپتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے میں نے کب کیا، جسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، سینہ تان کر کے میں نے یہ گناہ نہیں کیا، کیوں؟ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کل اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے موت سے پہلے ہر گناہ سے میں توبہ کر کے مر جاؤں، اللہ کے سامنے آرام سے اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحابہ کی فطرت تھی، ان کی عادت تھی، اللہ کے نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے اس جرم عظیم، اس گناہ عظیم کو پاک کرنے کا کوئی نسخہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس گناہ کے تذکرے کو سن کر خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی اٹھ کر کے چلے گئے، جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ بلاؤ اس صحابی کو، تیرے لیے دوا اللہ نے انتظام کر دیا، جو تیرے سے گناہ ہوا کیا ہے، نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، اور اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی یہ میرے لیے خاص ہے، یہ اسپیشل صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے اللہ کا یہی انعام ہے، اس کی طرف سے دعا ہے کہ جہاں کہیں کوئی آدمی گناہ کرے، اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرے، نیکیوں کے ڈھیر لگا دے، نیکیاں کرتے چلا جائے، وہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حسنات سے مراد توبہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حسنات کسے کہتے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ توبہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جب کہیں آپ گناہ آپ سے سرزد ہو جائے، فوراً نیکی کر لیا کرو اور توبہ کر لیا کرو۔ یہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو۔ یہ توبہ کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو یہ توبہ مٹا دیتا ہے۔ سچے دل سے توبہ ہو، آنکھوں سے آنسو بہا کر، سچی جو ہے تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، آئندہ جو بھی ہو جائے نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ معاف فرماتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو توبہ کرتا ہے، ایمان و اعمال کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ 4 پہاڑ کے برابر گناہ تھے، اس نے توبہ کر لیے، ایمان والا ہے، اچھے اعمال کیا، پھر اللہ تعالیٰ 4 گناہ کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے اللہ کی شان کریمی، اور کیا چاہیے اللہ کی شان رحیمی، اور کس کے رحم و کرم کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے دوستو چلو اللہ کی ذات کے سامنے جھکو اور توبہ کرو۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ جہاں کہیں رہو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، بازار میں رہو، گھر میں رہو، مکان میں رہو، تنہا رہو، جلوت میں رہو، خلوت میں رہو، اللہ سے ڈرو، ہر چیز تمہارے سے چھوٹ جائے گی۔ یہ جو کہتے نہیں کتنا بھی کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ریچارج کرو، 5 وقت کے لیے تہجد کی عادت پڑ جائے گی۔ حضرت گناہ چھوٹتا نہیں، کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ استہزار نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ریچارج کرو، گناہ چھوٹ جائے گا، دل اندر سے ملامت کرے گا، گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دیکھو یہ زمین کل اللہ کے ہاں گواہی دے گی۔ ہمارے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، زبان جو کچھ ہے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ ہم لاکھ انکار کر لیں، اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، ہاتھ کہیں گے کہ اللہ میرے سے اس نے گناہ کروایا، پیر کہے گا اللہ میرے سے اس نے گناہ کرایا، اور فرمایا جس زمین پر کسی نے گناہ کیا ہے وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، اے اللہ اس نے میری پیٹھ پر گناہ سے مجھے کالا اس نے کیا تھا۔
وہ ہے نہیں جب کوئی گندا بندہ جاتا ہے قبر کے اندر، قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، دنیا کی میری پیٹھ کے اوپر جتنے لوگ چلا کرتے تھے منحوس تو سب سے مجھے ناپسند تھا، میری پیٹھ کے اندر تو گناہ کیا کرتا تھا، حرام کاریاں کیا کرتا تھا، ناجائز کام کیا کرتا تھا، اچھا مر کر کے آیا ہے، آج دیکھ تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اس طریقے سے تنگ ہو جاتی ہے، مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں جو ہے جڑ جاتی ہیں۔ کہ کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو اللہ کی زمین پر، جس زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے مصلی بنا دیا، جہاں چاہے سجدہ کرو، تمہارے لیے صرف مسجد نہیں، جہاں چاہے سجدہ کرو۔ کم بخت تو نے گناہوں سے، حرام کاریوں سے تو نے جو ہے زمین کو ناپاک کر دیا۔ قبر میں جانے کے بعد تو دیکھے گا، حشر میں جانے کے بعد تو دیکھے گا، یہ زمین کا ٹکڑا اٹھ کر کے کہے گا کہ یا اللہ میری پیٹھ کے اوپر اس نے گناہ کیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں میرے دوستو، گناہ آسان نہیں ہے، گناہ کر کے ہم لوگوں کے سامنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن گناہ کر کے زمین کی گواہی سے نہیں بچ سکتے، بال کی گواہی سے نہیں بچ سکتے، ہاتھوں کی گواہی سے نہیں بچ سکتے، کپڑے کی گواہی سے۔ ہر ذرہ ذرہ ہمارے خلاف گواہی پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جس سرزمین پر تم گناہ کرتے ہو وہاں جا کر کبھی کچھ نیکی بھی کر لیا کرو۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کہیں جو ہے ہمارے سے کوئی گناہ ہو گیا، اس سرزمین پر سے گزر ہوا، کھڑے ہو جاؤ، کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھو اور زمین کو گواہ بنا کر کے کہو اے زمین تیرے اوپر میں نے گناہ بھی کیا تھا جس کی گواہی تو دے سکتی ہے، میں نے آج نیکی بھی کی ہے، یہ گواہ بھی تو کل دے دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ توبہ سے، اللہ کی شان کریمی کا مظاہرہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن نیکیاں جو ہیں باقی رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہے نہیں آج واٹس ایپ میں ایک آپشن آ گیا، پہلے کوئی آدمی کوئی چیز بھیج دیتا تو پھر وہ ڈیلیٹ آل کا آپشن نہیں تھا، آج آپشن ہے، کوئی چیز آپ نے بھیج دیا، نہیں بھیجنا تھا، احساس ہوا، فوراً ڈیلیٹ آل کا بٹن دباؤ، جو بھیجا ہوا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آپشن ہے نہیں ہے، اللہ نے شروع دن سے یہ آپشن دیا ہے۔ گناہ ہو گیا توبہ کرو، ڈیلیٹ آل، فرشتہ بھی بھول گیا، فرشتے کو بھی پتا نہیں کہ اس نے دیکھا تھا حالانکہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو جو لکھنے پر مامور ہے، لیکن اللہ نے وہاں ڈیلیٹ آل کر دیا، بھول گیا وہ خود بھی۔ تو میرے دوستو دوسری نصیحت کیا ہے؟ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور کہیں جو ہے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو۔ اور آخری نصیحت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ فیورٹ بندہ وہ ہے جو تمہارے اندر اخلاق کا خزانہ رکھا ہوا ہو، گڈ کیریکٹر جس کے ہوں، اچھے اخلاق جس کے ہوں۔ برے اخلاق سے، بری رذالت والے کاموں سے آدمی نہ خالق کے پاس اچھا بن سکتا ہے نہ مخلوق کے پاس اچھا بن سکتا ہے۔ یہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا میرے دوستو دنیا کے اندر آدمی کو عزیز بنا دیتا ہے، محبوب بنا دیتا ہے، لوگ عزت کیا کرتے ہیں، محبت کیا کرتے ہیں، اور اس کی زندگی میں بھی اس کا اکرام ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ اکرام کرتے ہیں۔ کیسا اچھا بندہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں آسانیاں اور اچھائیاں ملا کرتی تھی، آج دنیا سے اٹھ گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ لوگ دعائیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان 3 گراں قدر نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ جہاں کہیں تمہارے سے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، اور جب گناہ کو کلیئر کرتے رہو، گناہ کو رکھ کر کے سڑنے نہ دو۔ گناہ ایک گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، جتنا اسٹور کرتے جاؤ گے اتنی گندگی آتی چلی جائے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے گھر کے اندر ڈسٹ بین میں جو سکا اور جو ہے کچا کچرا ہوتا ہے، ایک دن چھوڑ دو، 2 دن اس کے اوپر گزر جائیں، سارا گھر بدبو سے جو ہے سڑ جائے گا۔ کارپوریشن کو فون کریں گے کہ کچرا لینے والی نہیں آ رہی ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ
کچرے کی ڈسٹ بین کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہیں، یہ بدبو ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ بدبو تو ختم ہو سکتی ہے، زائل ہو سکتی ہے، گناہ کی جو بدبو ہے وہ روحانیت کو گندا کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسری نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور اچھا عمل۔ اور تیسری نصیحت کیا ہے؟ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔